الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق اللہ العظیم۔ عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی بات بتائی گئی اور اعلان کیا گیا، آج گفتگو کا عنوان ہے زندگی میں اعتدال اور توازن۔ اس ٹاپک کو ہم مختلف پہلو سے غور کرنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ توازن اور اعتدال کہتے کسے ہیں، یا بے اعتدالی اور عدم توازن کے کیا مطلب ہے، اور یہ جو بیلنس انسان کھو دیتا ہے تو اس کا کیا امپیکٹ اور اس کے کیا اثرات انسان کی زندگی پر پڑتے ہیں، اور اگر یہ بیلنس اور توازن جو ریکوائرڈ ہے، مطلوب ہے، اگر اس کو حاصل کرنے میں، اچیو کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہماری زندگی میں ہوگا اور کیا فائدہ اس سے ہمیں حاصل ہوگا۔ تو یہ کچھ پہلو ہے جس کے اوپر انشاءاللہ ہم غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیات سورہ رحمان سے تلاوت کی۔ اس میں یہی میسج اور یہی پیغام دیا گیا ہے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے وہ اعتدال اور توازن پر بنایا ہے، یعنی اعتدال اور توازن کائنات کا، پوری یونیورس کا مزاج ہے۔ یعنی یہ کوئی خاص چیز جو ایک انسان سے مطلوب ہے نہیں، بلکہ ساری کائنات کو جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، اس کی تخلیق کی ہے، اس کو جو بنایا ہے، وہ اسی اعتدال اور توازن، یعنی یہ بیلنس کی خاص کیفیت پر اللہ تعالیٰ نے پورے نظام کو قائم کیا ہے۔ ان آیتوں میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس میزان میں، اس بیلنس کے اندر خلل نہ ڈالو، اس کو ڈسٹرب نہ کرو، اور یہ جو بیلنس ہے اس کو برقرار رکھو۔ آسمانوں کا حوالہ دیا، والسماء رفعها ووضع الميزان، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا اور ایک میزان قائم کر دی، یعنی ایک ایسا ترازو، ایسا بیلنس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہ پوری کائنات کا حسن ہے، کائنات کی پوری جو کائنات کا مختلف جو سیارے ستارے چل رہے ہیں، یہ سارے اس طرح سنکرونائزڈ اور بیلنس انداز میں بنائے گئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بنتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نقصان دہ نہیں بنتے، بلکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے والے، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنے والے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ ایک سنکرونائز انداز میں پوری اپنا سفر اور اپنا راستہ طے کرتے ہیں۔ انسانی جسم پر ہم غور کریں تو یہاں بھی بات بہت کلیئر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ایک خاص بیلنس، ایک جیومیٹرک بیلنس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ظاہری شکل، انسان کا جو سٹرکچر ہے، انسان کی جو ساخت ہے، اس کو بھی ہم دیکھتے چلے جائیں اور پوری سر سے لے کر جسم کے درمیان سے ایک لائن مارے پیر تک، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انتہائی بیلنس کے ساتھ اور انتہائی سیمیٹری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کے جسم اور اس کے جسم و ساخت میں بھی اللہ تعالیٰ نے توازن رکھا، اور یہی اعتدال اور یہی توازن، یہی جو بیلنس ہے، یہی جو ماڈریشن ہے، یہ دراصل انسان کے لیے اور پوری کائنات کے لیے حسن پیدا کرتا ہے، ایک خاص بیوٹی پیدا کرتا ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا تصور کر لیں کہ ہماری آنکھوں کے اندر اگر یہ بیلنس نہیں ہوتا، ہمارے ہاتھ کے اندر یہ بیلنس نہیں ہوتا، ہمارے کان کے اور جسم کے جو مختلف اعضاء ہیں اس کے اندر یہ بیلنس نہیں ہوتا، تو ہماری شکل و صورت کیا ہوتی، کیا اپیئرنس ہمارا ہوتا۔ اور پھر یہ بیلنس صرف ہمارے اسٹرکچر میں اور ہمارے اپیئرنس میں نہیں، بلکہ ہمارے عقل میں، ہمارے قلب میں، ہماری محبت میں، زندگی کا جو ایک ایک انسان کے لیے کوالٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان تمام چیزوں میں بیلنس کیا ہے، اور اسے ایک خاص حسن، ایک خاص بیوٹی انسان کو عطا کی گئی ہے۔ امت مسلمہ کی شناختی یہ بتائی گئی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ یہ درمیانی امت وسط بنا کر پیدا کیا گیا ہے، یعنی یہ بیلنس کے ساتھ آگے بڑھنے والی، اور ہر دو ایکسٹریم سے، ہر دو انتہاؤں سے بچ کر ایک درمیان کی راہ چلنے والی، ایک بیلنسڈ راستہ چلنے والی امت قرار دیا۔ پھر دنیا میں جو مختلف بلیف
جو مختلف عقائد کے لوگ ہیں یا تو وہ بالکل آخرت کو بھول جاتے ہیں بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں اور دنیا کے ہو کر رہ جاتے ہیں، یا بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ دنیا کو بالکل انوانٹیڈ اور نامطلوب شے بتا کر آنے والی زندگی کو اس طرح ڈومینیٹ کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت واقعی نہیں رہتی۔ لیکن اسلام نے جو تصور دیا ہے کہ دنیا اور آخرت کا جو بیلنس بتایا ہے وہ بھی بہت کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یعنی دونوں مقامات پر آخرت کے لیے بھی حسنہ اور دنیا کے لیے بھی حسنہ کا توازن، وہ بیلنس ہے جو اسلام ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ یعنی ہمیں بھلائی اگر اختیار کرنا ہے تو دنیا میں بھی بھلے رہنا ہے اور آخرت میں بھی بھلی چیز کا ہم توقع رکھنا ہے اور وہاں بھی ہمیں بھلی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ یعنی یہ دونوں میں کانٹرڈکشن نہیں بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹری بنائے گئے، ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کا ایک خاص رشتہ ہے، ایک خاص اینگل سے ایک دوسرے کے ساتھ ان کو اس طرح جوڑا گیا ہے کہ اگر آخرت اچھی ہونا ہے تو دنیا بھی تم کو اچھی گزارنا پڑے گا، اگر آخرت تمہیں بہتر کرنا ہے تو دنیا بھی بہتر گزارنا پڑے گا۔ تو یہی وہ چیز ہے الٹیمیٹ گول جو انسان کے لیے ایک متوازن، ایک بیلنسڈ زندگی کی طرف اسلام لے جاتا ہے۔ یعنی اسلام کی تعلیمات ہی اس بنیاد پر ہے کہ وہ عدل و قسط کی بنیاد پر اسلام کی ساری تعلیمات کو استوار کیا گیا ہے، اسلام کی ساری عمارت کو کھڑا کیا گیا ہے، اسلام کا جو سارا اسٹرکچر ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہاں عدل ہو، اعتدال ہو اور قسط کے ساتھ کام کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی تقوی کی جو بنیاد یا تقوی کا جو قریب ترین مفہوم بتایا گیا ہے وہ ہے اعتدال، اعتدال کرنا، انصاف کرنا، عدالت کے ساتھ کام کرنا، یعنی جو حق ہے وہ حق کو دینا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط بہت کلیئر میسج ہے جو قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور وہ آیت جو ہر جمعہ کے خطبے میں ایک تکرار کے ساتھ مسلسل اہل ایمان کو میسج دیتے رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، اعتدال کی راہ چلنے کا، جو عدل کا، انصاف کا جو تقاضا ہے اس کو پورے کرنے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک صرف رسمن پڑھی جانے والی آیت نہیں ہے بلکہ ملت اسلامیہ کو، مسلمانوں کو، آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو مسلسل یہ ڈوز دیا جاتا ہے، مسلسل اس بات کی یاد دہانی کی جاتی ہے، مسلسل یہ ریمائنڈر کیا جاتا ہے کہ ہماری زندگی عدل کی بنیاد پر قائم ہونا ہے، اعتدال کی بنیاد پر قائم ہونا، حق اور انصاف کی بنیاد پر ہماری زندگی، عدل و قسط کی بنیاد پر ہماری زندگی قائم ہونا ہے۔ یہ دراصل میسج ہے جو مسلسل اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں دیتا ہے۔ پھر ایک جگہ اور سورہ اعراف میں جو بات ارشاد فرمائی کہ قل امر ربی بالقسط، یعنی اس بات کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب مجھے قسط کی تعلیم دیتا ہے، عدل و انصاف کی، اعتدال کی اور عدالت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ قرآن کے چند سیمپلز، چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو دیکھتے چلے جائیں تو اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی، ہماری تربیت کی گئی اور ہمیں یہ سوچنے کے اوپر مجبور کیا گیا کہ ہماری ساری زندگی عدل پر، اعتدال پر اور عدالت کی بنیاد پر، قسط کی بنیاد پر ہماری پوری زندگی کی گاڑی چلنی چاہیے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کی زندگی میں حسن عطا کرتی ہے، اور جس وقت اعتدال ختم ہوتا ہے، بیلنس ختم ہوتا ہے اور انسان کی زندگی میں امبیلنس آتا ہے تو بہت سے کانٹراڈکشن شروع ہوتے ہیں، زندگی کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں، اور انہی مسائل کو روکنے کا اور انہی مسائل کو حل کرنے کا نام اپنی زندگی کے اندر بیلنس لانا ہے۔ یہ کسی چیز کو سمجھنے کا بہت ہی معروف طریقہ اور ایک صحیح طریقہ یہ مانا جاتا ہے کہ آپ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ سائڈ کو اگر آپ دیکھیں، آپ شکر سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ناشکری کیا ہے۔ تو بالکل اسی انداز میں اگر ہم یہ سوال کریں کہ عدم توازن اور بے اعتدال کس چیز کا نام ہے تو اس کا بہت سمپل اور آسان ڈیفینیشن یہ دیا جا سکتا ہے کہ ایک طرف جھک جانے کا نام ہے۔ بیلنس، اگر بیلنس آپ ترازو کے معنی میں لیں
تو امبیلنس یہی کہلائے گا کہ اس کا ایک پلڑا ایک طرف جھک جائے اور دوسرا پلڑا دوسری طرف جھک جائے، تو یہاں امبیلنس ہو گیا، اور کسی بھی قسم کی تجارت میں اس امبیلنس کو ایکسپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہی معاملہ بے اعتدالی اور عدم توازن کا یہ ڈیفینیشن ہے کہ انسان ایک طرف جھک جائے۔ اور یہ ہماری زندگی میں آپ اگر دیکھیں گے، تھوڑا سا انالیسس کریں، تھوڑا سا جائزہ لیں، انالائز کریں، تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہماری اکثر مصروفیات ایک کے لیے اس طرح ہو جاتی ہیں، ایک معاملے میں اس طرح ہو جاتی ہیں کہ دوسرا زندگی کا دوسرا پہلو ڈارک میں چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم انصاف نہیں کر پاتے، اور اس کے ساتھ جو اس کا حق ہے، جو اس کا بنیادی حق ہے، وہ اس کو ہم ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی چیز کا نام بے اعتدالی اور عدم توازن ہے، یعنی ایک کے حقوق کی ادائیگی اور دوسرے کے حقوق کی حق تلفی۔ اعتدال اور توازن کا نہ ہونا دراصل ظلم کی علامت ہے، بلکہ ظلم ہے۔ علماء نے ظلم کی جو تشریح کی ہے وہ یہ ہے کہ الظلم وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی ظلم اس بات کا نام ہے کہ جس چیز کی جو جگہ تھی اس جگہ سے اس کو ہٹا دیا جائے، کسی اور مقام کے اوپر رکھ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقام سے اس کو نعوذ باللہ اتار کر نیچے لے آئیں، یا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیں، تو یہ ظلم ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ بے اعتدالی اور عدم توازن دراصل ہمیں اعتدال کیا ہے اور توازن کیا ہے وہ سمجھنے میں بڑا مددگار ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہمیں چاہیے کہ جو ایکسیپشنل حالات ہوتے ہیں، ایمرجنسی اور خصوصی حالات ہوتے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہوتے ہیں۔ یعنی جو ایمرجنسی کی کیفیت ہوگی اس میں یہ پیمانے یا اسکیل نافذ نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی الگ پیمانہ ہوگا، اس کا الگ سے کنڈیشن ہوگا۔ لیکن عام زندگی کے اندر ایک طرف جھک جانا، ایک کے حقوق کی ادائیگی اور دوسروں کے حقوق کی عدم ادائیگی یا حقوق تلفی، دراصل یہ عدم توازن اور بے اعتدالی کا نام ہے۔ اگر اس ڈیفینیشن کو اور ان باتوں کو اگر سامنے رکھیں تو پھر یہ سوال ہم کر سکتے ہیں کہ اعتدال اور توازن کیا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ زندگی میں جو کچھ ہمیں کرنا ہے، جس طرح کے اس کا حق ہے کرنے کا، اس کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کی جائے تو زندگی میں خود بخود توازن اور اعتدال ہماری زندگی میں آنے لگتا ہے۔ ایک بڑا ہی اچھا واقعہ کہ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، اور وہ یہ جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان لربک علیک حق ولنفسک علیک حق ولأہلک علیک حق فاعطی کل ذی حق حقہ، یعنی تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہاری اپنی ذات، تمہارے اپنے نفس کا بھی حق ہے، اور تمہارے اپنے گھر والوں اور اہل و عیال کا بھی حق ہے۔ تو پس تمہیں چاہیے، یہ باتیں لے کر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں پر یہ ذکر کرتے ہیں، تو نبی کریم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق سلمان، کہ فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ سلمان نے سچ کہا۔ اور یہ اگر جملوں کو آپ میں اپنے سامنے فریم کر لیں تو پھر یہ اعتدال اور توازن کا بہترین ڈیفینیشن ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ایک طرف رب العالمین کا حق ہے اور دوسری طرف انسانوں کا حق ہے، تو کیا ایک کا حق ادا کر دیا جائے اور دوسرے کا حق ادا کر دیا جائے تو کیا یہ اعتدال ہوگا؟ ہرگز نہیں، یہ بے اعتدالی، امبیلنس ہوگا اور عدم توازن ہوگا۔ کیا اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ اس کا تو حق ادا کر دیا جائے لیکن اس کے بندوں کا حق ادا نہ کیا جائے؟ یہ ہرگز اللہ رب العالمین کی، اسلام کی، قرآن کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ تعلیمات تو یہ ہیں کہ دونوں کا حق جیسا ہے ویسے ادا کیا جائے، اور اسی کو قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کا حق تو ادا کر رہے ہو، بندوں کا ادا نہیں کر رہے ہو، تو یہ بیلنس نہیں ہے، اعتدال نہیں ہے۔ بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے ہو، تو یہ بیلنس اور اعتدال نہیں ہے۔
اور اس کی شاہکار اگر مثال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے اور بندوں کے حقوق اور ان دونوں کی جو مطالبات ہے، واجبات ہے، اس کو ادا کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی درجے کی مثال اور نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے، جو بیلنس زندگی کا اعلیٰ ترین نمونہ اور اعلیٰ ترین مثال ہے۔ اور اعتدال اور توازن یہ ہے کہ انسان پورے کا پورا اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اور یہ ایک ٹوٹل پیکیج ہے۔ اسلام کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو جس طرح دیگر مذاہب ہیں ویسا ایک پوجا پاٹ کا سسٹم دیتا ہے، کچھ لوگوں کا کچھ خیال اور کچھ لوگوں کا کچھ ڈیفینیشن ہو سکتا ہے، لیکن قرآن ہمارے سامنے یہ بات رکھتا ہے کہ اسلام ایک ٹوٹل پیکیج ہے۔ اس کو نہ ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، نہ اس کو ہم تقسیم، نہ اس کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی چیز لے سکتے ہیں اور کوئی چیز چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ جب ایز اے پیکیج ہم اس کو اختیار کریں گے، ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف اس کو اختیار کریں گے، جس میں خدا کا بھی حق ہے، جس میں بندوں کا بھی حق ہے، جس میں گھر والوں کا بھی حق ہے، جس میں انسان کی اپنے نفس، انسان کی اپنی ذات کا بھی حق ہے، جب یہ سارے حقوق ادا کیے جائیں گے تب کہیں جا کر زندگی کے اندر اعتدال اور زندگی کے اندر توازن قائم ہوتا ہے۔ اب آپ یہ سوال کریں کہ زندگی میں یہ اعتدال اور توازن کس لیے چاہیے، کیوں ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر اعتدال اور توازن ہو، تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن جو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بھرپور اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر ایک کو ہم ان کا حق دینا چاہتے ہیں، تب یہ ہمیں اعتدال اور توازن ضروری ہے۔ کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، زندگی کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور زندگی کے جو مقاصد اور جو گول ہم نے متعین کیے ہیں، یا قرآن اور اللہ کے دین نے جو گول متعین کیے ہیں ہماری زندگی کے لیے، اس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے زندگی میں اعتدال اور توازن نہایت ضروری ہے۔ جیسا کہ یہ بھی ڈیفینیشن کے بارے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ اعتدال اور توازن کیا ہے، تو اس کو جاننے کے لیے عدم توازن اور بے اعتدالی کیا ہے جاننا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے زندگی میں اور اعتدال اور توازن کیوں چاہیے، تو اس کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اعتدال اور توازن نہ ہونے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو بات ہمارے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی۔ اگر زندگی میں ہمارے بیلنس نہ ہو، اعتدال نہ ہو، اور یہ بھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، تیری نفس کا تجھ پر حق ہے، اور تیرے اہل و عیال کا تجھ پر حق ہے، تو یہ چیز اگر انسان کی زندگی سے ٹوٹ جائے یا چھوٹ جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی ناخوش ہو۔ آپ ایک کو خوش کرنے کی کوشش میں دوسرے کو ناخوش کرنے لگتے ہیں، پہلے کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں تو دوسرا ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ راضی کرنے اور خوش کرنے کے جو پیمانے ہیں وہ غلط ہم نے اختیار کر لیے۔ اگر وہ پیمانے صحیح ہو جائیں، اگر وہ طریقہ صحیح ہو جائے تو وہ خود بخود دونوں کو ہم راضی کریں گے، اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ یہ جو ٹوٹل پیکیج اسلام دیتا ہے اس کو انسان اختیار کر لے تو پھر زندگی میں خوشگواری آتی ہے۔ اگر اعتدال اور توازن نہ ہو تو زندگی میں بے کلی اور محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ بہت کچھ ہونے کے باوجود، پیسہ ہے، صحت ہے، وقت ہے، ہر چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کا دل ایک بے کلی محسوس کرتا ہے، اور یہ کیفیت ہوتی ہے کہ something is missing, I am missing something۔ وہ کیا سم تھنگ ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کی نشاندہی کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی اصل جڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں بے اعتدالی اور عدم توازن کو ہم نے اختیار کر لیا، امبیلنس ہماری زندگی میں آیا ہے، جس کی وجہ سے سارے تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں۔ اب اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور پہلو کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری پوزیشن کیا ہے، who we are۔ اگر یہ سوال کرے تو اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہو سکتا ہے، چاہے وہ نوجوان لڑکا ہو، لڑکی ہو، یا بڑی عمر کے مرد اور خاتون ہوں۔ ہر ایک کی مختلف حیثیتیں اس دنیا کے اندر، اس سماج کے اندر، اس زندگی کے اندر ہیں۔ کوئی ماں ہے، بیٹی ہے، کہیں بہو ہے، کہیں خاندان کی کوئی فرد ہے، معاشرے کی خاتون ہے، ایک طالبہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر میل سائڈ پر آپ دیکھیں تو کبھی کوئی باپ ہے، بھائی ہے، سماج کا ایک فرد ہے، ایک نوجوان ہے، ایک تجربہ کار شخص ہے، یعنی مختلف حیثیتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نسبت سے دیکھیں تو ہم اس کے بندے اور اس کے غلام ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ سماج کے اگر اینگل سے جائزہ لے تو ہم سماج کا ایک فرد ہے، ہم کوئی انڈیپینڈنٹ مریخ سے یا پلیٹو سے یا چاند سے آئے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اسی سماج کا ایک پارٹ اینڈ پارسل ہیں۔
کہیں پر ہم ایمپلائی ہیں اور کہیں پر کوئی ایمپلائر ہے، کہیں پر کوئی تاجر ہے بیچنے والا ہے تو کوئی خریدنے والا ہے۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خدمت کر رہے ہیں، اس کی تحریک اور اس کے آرگنائزیشن سے اگر ہم وابستہ ہے تو کہیں پر کوئی ذمہ دار ہے، کہیں پر کوئی کارکن ہے، کہیں پر کوئی ممبر ہے، کہیں پر کوئی ایسوسیٹ ہے۔ یعنی یہ جو مختلف حیثیتیں ہیں، ان تمام حیثیتوں کے ساتھ انصاف کرنا دراصل اعتدال ہے۔ ان تمام حیثیتوں کے ساتھ جو ہمارا رشتہ بنتا ہے، اس رشتے کو صحیح طور پر ادا کرنا، اس کی لاج رکھ لینا، یہ دراصل اعتدال اور توازن ہے۔ جس طرح یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں باپ کی حیثیت سے تو میں انصاف کرتا ہوں لیکن شوہر کی حیثیت سے میں انصاف کرنے تیار نہیں ہوں۔ کہیں کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک ذمہ دار، ایک آرگنائزیشن کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے تو انصاف کرنا چاہتا ہوں لیکن اسی آرگنائزیشن کی جو اپر لیول ہے اس کے مقابلے میں میں ایک سبارڈینیٹ ہوں، اس حیثیت سے انصاف کرنے تیار نہیں ہوں، تو پھر وہ سارے کانٹراڈکشن، سارے اختلافات اور پھر وہ سارا ٹکراؤ کی کیفیت شروع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر امبیلنس پیدا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ امبیلنس ہے جو انسان کی زندگی کو ناکام بناتا ہے، انسان کی زندگی سے خوشی اور سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس کے لیے کچھ وقت نکالتے ہیں، اس کو سمجھنے اور اس کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہم چاہتے ہیں، تو دراصل ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد کیا ہے، گول کیا ہے۔ ہم یہ جو پورے سسٹم سے اسلام کو سمجھنے، یا منڈے کلاسز ہو یا کوئی اور کیفیات ہوں، یہ جو سارے سسٹم سے ہم اپنے آپ کو جوڑ کر کچھ حاصل کرنے کی، دین کو سیکھنے اور اس کے میسج کو آگے بڑھانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تو دراصل اللہ کی اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اس کی خوشنودی حاصل کی جائے، آخرت میں کامیابی یعنی جنت میں داخلہ ہو اور جہنم سے ہمیں نجات ملے۔ تو خواہ اس ڈیفینیشن کو سامنے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا اس کا کوئی بدل ہو سکتا ہے۔ اگر میں جا کر اپنے گھر کے اندر پورا مصروف ہو جاؤں تو یہ میرا جو اہم ترین کام ہے اللہ کے دین کی خدمت کرنا، اس کو کون بجا لائے گا؟ یا میں یہ کہوں کہ میں اپنے دین کو بجا لانے کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر بالکل نکل جاؤں گا، گھر بار کی کوئی فکر نہیں کروں گا، تو پھر میرے گھر بار کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ میرے اپنے بیوی، میرے اپنے بچے، میرے اپنے جو زیر کفالت اور زیر تربیت لوگ ہیں، ان کی کفالت اور ان کی تربیت کا کام کون کرے گا؟ تو اس سے جو بات پتا چلتی ہے کہ ایک طرف جھک جانا وہ اعتدال کے خلاف ہے، اور دونوں کا حق ادا کرنا یہ دراصل اعتدال ہے۔ تو یہاں جو اہم پوائنٹ میں آپ کے سامنے اس سوال کے ذریعے سے یا ان مثالوں کے ذریعے سے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو اللہ رب العالمین میں، آپ میں سے ہر فرد کو جو اللہ رب العالمین نے جو پوزیشن دی ہے، مختلف پوزیشنز اور مختلف حیثیتیں دی ہے، اس کا کوئی ریپلیسمنٹ، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ جو میرے کرنے کا کام ہے میرے اپنے گھر میں، میرے اپنے سماج میں، میرے اپنے دین کے لیے، وہ مجھے ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میرا اپنا پارٹ مجھے ادا کرنا ہے، میرا اپنا جو رول ہے وہ مجھے پلے کرنا ہے۔ اگر میں نہیں کروں گا تو عدم اعتدال، امبیلنس کا کام کروں گا، عدم توازن کا کام کروں گا، اس کے ذریعے سے میں اپنی باقی زندگی میں بھی سارا امپیکٹ ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں تو بہت اچھا رہوں اور سماج کے اندر بالکل نظر انداز کر دوں اور اس کے باوجود میری زندگی اعتدال میں رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کے دین کے لیے تو بڑی دوڑ دھوپ کروں، اپنے گھر کو بھول جاؤں، ان کا کوئی ضرورت کو یاد نہ رکھوں، تب بھی میں اپنی زندگی میں خوش رہوں گا۔ یہ بات ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میری اور آپ میں سے ہر فرد کی، ہر انسان جو یہ گفتگو سن رہا ہے، یا سارے انسان جس کے درمیان میں ہم رہتے ہیں، ہر ایک کا اپنا پارٹ ہے، ہر ایک کا اپنا رول ہے، اور مختلف پارٹ اور مختلف رولز اس کے ہیں، تو اسی طریقے سے اس کو ادا کرنا، صحیح طور پر ادا کرنے ہی سے زندگی کے اندر اعتدال اور زندگی کے اندر توازن آتا ہے۔ اور یہ اعتدال اور توازن کو، یہ بیلنس کو، اور یہ جو ماڈریٹ زندگی گزارنے کی ماڈریشن ہے، اس کو خراب کرنے والی ایک خاص کیفیت ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، وہ ہے ہمارا ایکسکیوزز تلاش کرنا۔ آپ دیکھ لیں، ہر آدمی اپنا جائزہ لے، میں اپنا اور آپ میں سے ہر فرد اپنا جائزہ لے کہ زندگی کے کتنے ہی معاملات ایسے ہیں کہ ہم ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کی خدمت کا معاملہ آیا ہے تو ذرا میں مضبوطی ہو جائے، میری نوکری مضبوط ہو جائے، فلاں میرا گھر ہو جائے اور فلاں ہو جائے، اس کے بعد پھر میں جو آپ جو کہیں کرنے کے لیے تیار ہوں، پورا وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔
منڈے کلاسز میں آنا ہے لیکن نہیں میرا آج وہ فلاں گیم پبجی کا لاسٹ راؤنڈ چل رہا ہے وہ مکمل ہو جائے تو پھر میں نیکسٹ منڈے سے کلاسز میں آؤں گا. یہ نیکسٹ منڈے کبھی آنے والا نہیں ہوتا. یہ جو ایکسکیوزز ہوتے ہیں وہ دراصل انسان کی زندگی کے اندر عدم اعتدال امبیلنس پیدا کرتا ہے. ابھی تو شادی ہوئی ہے, کچھ دن کے بعد انشاءاللہ ہم فلاں اور فلاں کام کریں گے. ابھی بچے چھوٹے ہیں تو اس کی طرف زیادہ دینا ہے. سوسائٹی کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, یا اسلام اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے. جب یہ بچے چھوٹے ہو جائیں گے, بچے بڑے ہو جائیں گے تو تب میں اپنے آپ کو اللہ کے دین سیکھنے کے لیے وقت فارغ کروں گی یا وقت فارغ کروں گا. لیکن وہ موقع نہیں آتا, اس لیے کہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو اس وقت کے دوسرے مسائل سامنے آنے لگتے ہیں, دوسرے ریکوائرمنٹ سامنے آنے لگتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ایکسکیوزز کی, معذرتوں کی جو فہرست ہے, یہ دراصل ہماری زندگی میں عدم اعتدال کے پیدا کرنے, امبیلنس کے پیدا کرنے میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں, بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. نیا کاروبار شروع ہوا ہے, گھر کی تعمیر چل رہی ہے, آپ لسٹ بناتے چلے جائیں. ہر فرد جانتا ہے اسی معاشرے سے ہم رہتے ہیں, خاندان کے اور گھر کے مسائل حل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد میں فلاں اور فلاں کام, یا جاب کے آفس کے مسائل حل ہو جائیں تو تب میں اپنے بچوں کی تربیت پر یا اپنے گھر والوں کے اوپر وقت دے سکتا ہوں. لیکن یہ نہ آفس کے مسائل ختم ہوں گے نہ گھر کے اوپر توجہ دینے کا وقت آئے گا. آخری جب کیفیت ہوتی ہے کہ اب میری صحت باقی نہیں رہی, چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں بہت کچھ کرنا, لیکن اب میرے پاس نہ ہاتھ میں دم ہے نہ پیر کھڑے ہونے کے قابل ہیں. حتی زرتم المقابر, اسی کو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ایکسکیوزز کی کیفیت ہے وہ انسان کو گھسیٹتی ہوئی خبر کے پاس لے آتی ہے, اور ایکسکیوزز ختم نہیں ہوتے. جب اس کو احساس ہوتا ہے تو اس کے وقت نکل چکا ہوتا ہے. تو یہ اعتدال لانے کے لیے یا عدم اعتدال کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ایکسکیوزز ہمارے ہیں اس کے اوپر جائزہ ہم کو لینا پڑے گا, اور اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے اور اپنے آپ کو کریکٹیو میجرز کے ساتھ اپنے آپ کو صحیح راستے کے اوپر لانا انتہائی ضروری ہے. یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پر ہم اس بات کو ایڈریس کر سکتے ہیں کہ زندگی میں اعتدال اور توازن کیسے قائم ہو. اس کا ایک چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلا پوائنٹ میں یہ رکھوں گا کہ ہماری زندگی کے ہر کام میں ایک مقصد ہو جائے. الگ الگ مقصد کے ساتھ زندگی میں کبھی بھی اعتدال اور توازن قائم نہیں ہو سکتا ہے. آپ سوسائٹی میں جا رہے ہیں, وہاں آپ کا مقصد ہے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. گھر میں آئے تو وہاں اللہ کا دین سیکنڈری بلکہ تھرڈ اور فورتھ پوزیشن پہ آ گیا, اور وہاں یہ ہے کہ کسی طرح بائی ہک اینڈ کروک کچھ چیزوں کو حاصل کر لیا جائے, گھر کی تعمیر ہو جائے اور بچوں کی تعلیم ہو جائے اور فلاں ہو جائے. تو یہ زندگی میں کبھی بھی اعتدال اور توازن قائم نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ زندگی کے دو ڈیفرنٹ مقاصد اپنی اپنی طرف انسان کو کھینچنے لگتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ہمیں دین کے خلاف کھینچ رہی ہے, یا دین سے جو ہم اجتماعیت سے جڑے ہیں وہ ہمیں گھر سے دور کھینچ رہا ہے. نہیں, اصل میں ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ دو مختلف ایمز اور آبجیکٹیو کی طرف جب ہم اپنی زندگی کو دو خانوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو یہ دونوں اپنی اپنی طرف انسان کو کھینچتے ہیں. اس میں سنکرونائزیشن نہیں ہوتا ہے تو پھر زندگی کے اندر عدم اعتدال توازن ہوتا ہے. میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ایک مقصد, اور اس کو قرآن بہت کلیئر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا. ہر کام میں انسان یہ تلاش کرے, اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہو تو اللہ کی رضا, بچوں کے لیے غذا کی فراہمی کا کام کر رہا ہو تو اللہ کی رضا, اللہ کے دین کی خدمت کر رہا ہو تو اللہ کی رضا, اللہ کے بندوں کے لیے کچھ کام کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ کی رضا. کسی سے راضی ہو یا کسی سے ناخوش ہو, کسی کو دے رہا ہو یا کسی کو روک رہا ہو, ہر صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے آ جائے تو پھر یہ دین, یہ زندگی کے اندر ایک ہم آہنگی, ایک رنگی اور ایک سنکرونائزیشن پیدا ہوگا. تو پھر وہ زندگی کے اندر اعتدال پیدا ہوگا. پھر زندگی کا ہر کام ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنے والا, ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا ہوگا, کانٹراڈکٹ کرنے والا, ایک دوسرے کو گرانے والا, ایک دوسرے کو توڑنے اور روکنے والا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ پہلا اور اہم ترین اسٹیپ ہے. اس کو ہم اگر اختیار کریں تو زندگی کے اندر اعتدال آ سکتا ہے. دوسرا جو پہلو جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم زندگی میں ہر کام کو جو کم از کم معیار کو ہم طے کریں وہ ریئلسٹک طے کریں, حقیقت کی بنیاد کے اوپر طے کریں. ہوائی قلعے جب انسان تیار کرتا ہے, ہوائی قلعے جب انسان تعمیر کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے اندر امبیلنس آنا شروع ہوتا ہے.
اس لیے کہ وہ زندگی کو ایک نقطہ نظر سے دیکھ رہا ہے، دوسرے نقطہ نظر سے سوچ رہا ہے، اور تیسرا کرائٹیریا ہے جس کے اوپر وہ چلنے کے اوپر مجبور ہے، تو پھر زندگی میں کبھی بھی بیلنس اور توازن اور اعتدال قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ جہاں ہم اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مطمع نظر، اپنا ٹارگٹ اور اپنا گول بنائیں، وہیں ہماری زندگی کے جو فیصلے ہوں وہ ریئلسٹک انداز میں حقیقت پسندی کی بنیاد کے اوپر کیے جائیں، تو پھر زندگی کے اندر توازن قائم ہوتا ہے۔ عدل کے ساتھ معاملے میں کی جب بات کی جاتی ہے تو یہ تیسرا پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ ان نیچرل بیلنس کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یعنی ایک گھر میں 5 سال کا لڑکا ہے، اس کو ایک روٹی دی جا رہی ہے، اور ایک 18-20 سال کا نوجوان ہے، اس کو بھی ایک روٹی دی جا رہی ہے، بولے نہیں دونوں کے ساتھ ہم توازن قائم کرتے ہیں۔ نہیں، اعتدال اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید ایکول کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے، اسلام ایکول کا لفظ استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے جو عدل ہے، جس کی جو ریکوائرمنٹ اور جو تقاضا ہے اس کے مطابق کام کیا جائے، تب کہیں جا کر زندگی کے اندر اعتدال قائم ہوتا ہے۔ تو توازن قائم ہونے کے لیے، بیلنس قائم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے معاملات عدل کی بنیاد ہو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ عدل کی بنیاد کے اوپر یہ سارے زندگی کو گزارنے کی، اور احسان یعنی دوسروں کو ان کے حق سے زیادہ دینے کی کوشش کرنے کی بنیاد کے اوپر ہمارے زندگی گزارنے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ پھر چوتھا پہلو یہ ہے کہ زندگی میں جو ترجیحات ہیں وہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ مختلف چینج تو ہو سکتی ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی کہ ہم زندگی سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری پریورٹیز کیا ہے، اس کو ہم بہت کلیئرلی ڈیفائن کریں، اور یہ اعتدال اور توازن قائم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب ہم اس قسم سے اپنے آپ کو تیار کریں گے، تب کہیں جا کر ہماری زندگی کے اندر اعتدال اور توازن قائم ہو سکتا ہے۔ اب عملی اقدامات کیا ہوں؟ چند باتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور کچھ اور باتیں اپنی زندگی میں توازن قائم کرنے کے لیے میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کسی معاملے کو یس کہنے اور نو کہنے کے اندر بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ انسان مروت کے اندر دوسروں کا لحاظ کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے ایسی چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے جو اس کے لیے کرنا پاسبل نہیں ہے، وہاں سے اس کی زندگی امبیلنس ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو جہاں کرٹیسی کا معاملہ ہو، لوگوں کا خیال رکھنے کا معاملہ ہو، لوگوں کو ہیلپ کرنے، مدد کرنے، ان کے مسائل کو ڈسٹریبیوٹ کر کے سالو کرنے کا معاملہ ہو، وہیں پر یہ آرٹ اور یہ طریقہ بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جہاں جو چیز ممکن نہیں ہے اس کو ہم نہیں کہہ سکیں، حقیقت کی ریئلسٹک بنیادوں کے اوپر ہم بعض چیزوں کو ریفیوز بھی کر سکیں۔ یہ ہماری زندگی میں اعتدال اور توازن لانے کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا منصوبہ بنائیں، ہم کیا ہیں، ہمارے ریسورسز کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کہاں جانا چاہتے ہیں اور کیسے جانا چاہتے ہیں، یہ پلان اور یہ نقشہ ہماری زندگی کا ہو۔ بہت مائنیوٹ اور مائکرو ڈیٹیل کا ہونا ضروری نہیں، لیکن بڑے بڑے مائلسٹونز ہماری زندگی کے طے کیے جائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ زندگی میں بیلنس اور اعتدال کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں جس سوسائٹی میں، جس گھر کے ہم اندر زندگی گزارتے ہیں، وہاں اپنی مثال اور اپنی اگزامپل کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے میسج رکھیں۔ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ٹاسک ہم لیتے ہیں، پوری دل کی آمادگی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ وہ کام کریں، تو وہ کام کا صحیح حق ادا ہوگا۔ جیسا کہ اس حدیث شریف میں بات آئی ہے کہ اللہ کا بھی حق ہے، اس حق کو ادا کرو، اپنے نفس کا حق ہے اس کو ادا کرو، اپنے گھر والوں کا حق ہے اس کو بھی ادا کرو۔ تو یہ پوری دل کی آمادگی کے ساتھ میں نے جو آپ کے سامنے بات رکھی کہ مختلف حیثیتیں ہماری اس دنیا کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس سماج کے اندر ہیں، تو ہر حیثیت کو پورے کھلے دل کے ساتھ قبول کرنا اور دل کی آمادگی کے ساتھ اس کے ریکوائرمنٹ کو پورے کرنا، یہ دراصل اعتدال اور توازن اور بیلنس قائم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پھر وسائل کا جو ریسورسز ہے اس کا بیلنس استعمال بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، وہی جا کر ہماری زندگی کے اندر بیلنس قائم کرے گا۔ ریسورسز میں 3 چیزیں ہیں جس کی طرف میں خاص طور سے آپ کو اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہمارا اپنا وقت ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔
اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے, کس طرح اس کی پلاننگ کرنا اور اس کو کس طرح ڈیوائڈ کرنا ہے, یہ سب سے اہم ترین ریسورس ہے جو ہمارے پاس ہے. دوسرا جو ہمارا اہم ترین ریسورس ہے وہ ہماری اپنی ایبیلٹیز, ہماری اپنی صلاحیتیں, ہماری اپنی قابلیتیں ہیں. ہر انسان کو 24 گھنٹے دیے گئے ہیں, لیکن ایک انسان اپنی قابلیت سے اپنے 1 گھنٹے کو 124 نہیں, 100 نہیں, 1000 گھنٹے کی پروڈکٹیوٹی دے سکتا ہے اپنے 1 گھنٹے کے اندر. ایک دوسرا انسان ہے کہ اس 1 گھنٹے میں 10 گھنٹے کی پروڈکٹیوٹی دے سکتا ہے, اور ایک تیسرا انسان ایسا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کو استعمال نہیں کر کے سو کر یا کسی اور ان پروڈکٹیو کام میں استعمال کر اس گھنٹے کو ضائع بھی کر سکتا ہے. تو ہمارا اہم ترین ریسورس ایک وقت ہے, اور دوسرا یہ کہ ہماری اپنی صلاحیت ہے. اس وقت کو ہم اگر ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں سے کر سکتے ہیں. یہی معاملہ بڑے بڑے سائنٹسٹ کا رہا ہے, یہی معاملہ بڑے بڑے جو سوشل ریفارمسٹ رہا ہے ان کا رہا ہے, اور یہی معاملہ سب سے عظیم ترین شخصیات پیغمبروں کا, انبیاء اللہ کے نبیوں کا رہا ہے, کہ جنہیں صرف 24 گھنٹے عام انسانوں کی طرح دیے گئے تھے, لیکن انہوں نے اپنی صلاحیت سے اور اپنی قابلیت سے ان گھنٹوں کو اس طرح استعمال کیا کہ ایک پوری نسل اور ایک پوری قوم اور ایک پوری انسانیت کو انہوں نے امپیکٹ کیا اور پوری انسانیت کو تبدیل کر دیا. تو پہلی صلاحیت, پہلا ہمارا جو ریسورس ہمارا اپنا وقت, اور دوسرا جو اہم ترین ریسورس ہے وہ ہماری صلاحیت, اور تیسرے ریسورس کا ذکر کروں گا وہ ہمارا اپنا مال ہے. اس کا استعمال بھی صحیح جاننا اور صحیح کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے, اس لیے کہ یہ ساری چیزیں, ہمارا الٹیمیٹ گول اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد ان یعلم ما له عند اللہ فلینظر ما للہ عنده, کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ کے لیے اس کے پاس کیا ہے, اس کے مال میں کتنا وقت ہے, اس کی صلاحیتوں میں کتنا وقت ہے, اور اس کے اوقات, اس کے وقت میں کیا کچھ ہے اللہ رب العالمین کے لیے. عزیز دوستو, بھائیوں اور بہنوں, نوجوان ساتھیوں, اپنی زندگی, اپنے اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک اور اہم حقیقت کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا. وہ دراصل ہماری خود اپنی زندگی کی حقیقت ہے, جس کے اعتدال اور توازن اور بیلنس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی ایک ہی زندگی ملی ہے, اونلی ون لائف ہے جو ہمارے لیے ملی ہے. اور آج کے اس کووڈ کے بیک گراؤنڈ میں ایک بڑے لوگ اور سمجھدار لوگ اور قابل لوگ تو دور کی بات ہے, بچہ اس حقیقت کو جان گیا ہے کہ یہ زندگی ایسی ہے کہ کسی وقت بھی پلک جھپکتے ختم ہو سکتی ہے, اور جس کا بلاوا آ جائے وہ فوری اس کو دوڑتے ہوئے جانا ہے, کشاں چلے جانا ہے. کسی قسم سے کوئی مائکا لال, کوئی ڈاکٹر, کوئی بڑے سے بڑا دواخانہ کسی کو روکنے کے اوپر قدرت نہیں رکھتا. یہ زندگی کی بڑی ہی تلخ اور بڑی ہی یعنی کڑوی حقیقت ہے, جس کو اچھی طرح پہلے بھی لوگ جانتے تھے, لیکن آج اور واضح ہو کر اور کھل کر ہمارے سامنے آ گئی. یعنی جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے. جتنی حیثیتیں ہماری ہے, باپ, بھائی, بیٹا, بہن, ماں, بیوی, شوہر, سماج کا فرد, اللہ کے دین کا خدمت گزار, اللہ کا بندہ, جو ہماری حیثیتیں ہیں, ان سب حیثیتوں کا حق ادا کرنے کے لیے یہ ایک ہی زندگی ملی ہے, اس کے بعد کوئی زندگی ملنے والی نہیں ہے. اور یہ مہلت کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے, اور یہ ایسی مہلت ہے جب ختم ہو جائے گی تو irreversible ہوگی. اس کو پھر سے واپس لانا کسی مائیکا لال کے, کسی بڑے سے بڑے آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوگا. حالات ایک جیسے نہیں رہتے, نہ وقت, نہ صحت, نہ مال, نہ ہمارا جو سوسائٹی میں اثر و رسوخ ہے, جو ہمارے کانٹیکٹس ہے, اور نہ جو ہمارا سماجی رابطہ ہے. یہ کوئی چیز ایک جیسی نہیں رہتی, ہر چیز ختم ہو سکتی ہے, ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے. اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں ایک شخصیت کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہوں گا, اور آپ سے یہ چاہوں گا کہ ان کی شخصیت کا اس اینگل سے مطالعہ کریں. آپ تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا, لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ زندگی کے بیلنس کے اینگل سے اگر آپ مطالعہ کریں اس شخصیت کا, تو ایک بہت خوبصورت نمونہ سامنے آئے گا. سب سے بڑی شخصیت تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ ویسی اعتدال والی زندگی گزارنے والی کوئی ہستی نہ پہلے پیدا ہوئی تھی, نہ قیامت تک پیدا ہوگی. لیکن ہمارے اپنے اطراف رہنے بسنے والوں میں, ہمارے اپنے یعنی زمین اور ہمارے اپنے سوسائٹی میں رہنے بسنے والوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں بھی ہمیں بہت نمونے مل سکتے ہیں. ایک جو نمونہ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ حضرت خرم مراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے. آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک بہترین انجینئر,
ایک بہترین منتظم اور ایک بہترین منصوبہ ساز کی حیثیت میں وہ دنیا کے اوپر انہوں نے اثر ڈالا ہے. وہ جب پاکستان میں رہے، جب بنگلہ دیش میں رہے، جب سعودی عرب میں مکے کے پروجیکٹ پہ انہوں نے کام کیا، یا یو ایس اے کے اندر انہوں نے جب تعلیم حاصل کی، یا بعد میں جا کر لندن کے اندر وہ بس گئے، یہ سارے ان کی زندگی کے پہلوؤں پر آپ دیکھتے چلے جائیں تو ایک بہترین انجینئر، ایک بہترین منتظم، ایڈمنسٹریٹر اور ایک بہترین پلانر کی حیثیت سے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. تو کیا یہ حیثیتوں والا اپنے گھر سے بالکل آؤٹ تھا؟ تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اپنے اہلیہ اور ان کے اپنے بچوں نے جو تفصیلات فراہم کی ہیں تو اس سے یہ بات آتی ہے کہ ایک محبوب شوہر، ایک مشفق باپ، ایک ہمدرد پڑوسی اور ایک قابل اعتماد دوست کی پکچر ہمارے سامنے آتی ہے. لیکن یہ گھر کے اندر یہ کیفیت ہے تو وہ سوسائٹی سے ڈسکنیکٹ ہے نہیں، بلکہ سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک بے مثال خطیب، ایک بہترین مصنف اور ایک بہترین مربی اور مزکی اور لوگوں کے لیے تڑپنے والا، اپنے سوسائٹی کے اندر مسائل کو حل کرنے والے کی تصویر اور اس کی شبیہ ہمارے سامنے آتی ہے. تو کیا یہ فرد جو اپنی سوسائٹی میں ایک دوڑتا ہوا، کام کرتا ہوا کارکن اور ایک ادنا خادم کی حیثیت سے نظر آتا ہے تو کیا اس کے اندر کوئی لیڈرشپ کی کوالٹی نہیں تھی؟ اس اینگل سے اگر آپ جائزہ لیں تو وہاں محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت ہی پرعزم قائد، ایک مخلص کارکن، ایک ویژنری انسان کی کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے. تو گویا اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی سوسائٹی میں، ہمارے اپنے سماج میں ایسے نمونے موجود ہیں جو ہر حیثیت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک اعتدال اور بیلنس والی لائف زندگی گزار کر نمونہ چھوڑ کر ہمارے درمیان جاتے ہیں. تو اس سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک اعتدال کی نمونے، ایک بیلنس کی زندگی گزارنا امپاسبل نہیں ہے. اگر انسان یہ کوشش کرے گا، شعوری طور پر جان بوجھ کر سوچ سمجھ کر کوشش کرے گا تو یقیناً وہ اعتدال والی زندگی گزار سکتا ہے اور یقیناً وہ اعتدال والی زندگی سے دنیا کو اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر غور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو بہتر باتیں آئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے، اس پر ہم کو مطمئن کر دے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.